میں پوچھتا ہوں ندا الی غیر عبادت میں مجھے بولنے دینا، آپ کنٹینیو کریں. جی جی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اگر کسی کو پکاروں گا تو وہ عبادت کہلائے گی، آپ کہہ رہے ہیں. جی بالکل عبادت کہلائے. اچھا مثلا اگر میں بیٹھا ہوں میں کسی کو کہوں کہ اے دوست آپ کہاں ہو؟ بیٹھے ہوئے ہیں نا اللہ کے ولی، اس کو تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. ہاں یہ کسی تو اور عرب کا دستور ہے کہ تخاطب کا انداز نہیں یہی نہیں، ہوتا ہے. سامنے جس کو بلا رہا ہوں وہ یہاں نہیں ہے، نہیں یہ غائب تو ہے. آپ فون پہ کہہ رہے ہوں گے. فون پہ بھی نہیں ہے، ایسے ہی کہہ رہا ہوں. ایسے کہہ رہے ہیں تو پھر آپ مشرک ہیں. پھر مشرک ہو جائے پھر گا. مشرک. یہ بڑا مسئلہ ہے. سنیے حالانکہ میں عبادت کے اب لیے آپ میری بات بھی سارے جی میرا ٹائم جی سارا بسم اللہ. برباد کر دیا. مجھے 5 منٹ اور دیجیے. بالکل آپ کے. دوسری بات انہوں نے کہا السلام علیکم ایھا النبی. جی اصل میں یہ اس وسیلے سے ریلیٹڈ نہیں تھا مسئلہ، لیکن پھر بھی چلو لے آئے. قرآن مجید میں آتا ہے قل یا ایھا الکافرون. آج امام نماز میں اس سورت کو پڑھتا ہے یا ایھا الکافرون، اور کفار کو مخاطب کرتا ہے. کیا مسجد میں اس امام کے پیچھے پہلی صف سے لے کر آخری صف تک کوئی کافر ہوتا ہے؟ نہیں. وہ مخاطب کس کو کر کے کہہ رہا ہوتا ہے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون؟ اس لیے کہ یہ آیت اللہ نے اسی طرح اتاری ہے. جس زمانے میں جس وقت اتاری اس وقت وہ لوگ موجود تھے، اور نبی کریم کے ذریعے ان کو مخاطب بھی کیا گیا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ تھوڑا سا آپ نیچے آ جاؤ اور تھوڑا سا ہم ایک دن آپ ہمارے بت قدے میں چکر لگا لو، چلو 2 دن ہم بھی مسجد میں آ جایا کریں گے. تو آپ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین. 2 ٹوک بات، یہ لگی لپٹی ہمارے ہاں نہیں ہے. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا. اب اللہ نے اب امام جو پڑھتا ہے یا ایھا الکافرون، وہ کسی کو مخاطب نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اسی طرح اتاری ہے، ہم اس کو اسی طرح پڑھنے پر مکلف ہیں. اسی طرح ہم قبرستان کی دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ قبر والے سنتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے نہیں سنتے ہیں. اللہ کے رسول نے قرآن مجید نے کہا، اللہ کے رسول کو کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرُونَ. اے حبیب، آپ میتوں کو، مردوں کو نہیں سنوا سکتے، اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جو کان سے سن نہیں سکتے. آپ ان کو بھی نہیں سنوا سکتے، خاص طور پر جب وہ پیٹھ دے کے کھڑے ہوں، آپ ان کو بھی نہیں سنوا سکتے. یہ اللہ نے قرآن مجید میں صراحتاً کہا. ٹھیک ہے. اب وہ دعا اللہ کے حبیب نے اسی طرح سکھلائی ہے، نماز والی دعا نہ قبر پہ قبرستان میں جانے کی. جی 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 اسی طرح سکھلائی السلام علیکم یا اہل القبور. ہم اس کو اسی دعا کو یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ مردہ سنتا ہے، ہم اس کو اسی طرح پڑھنے اور شرک نہیں ہوگا اس کو پڑھنے سے. نہیں ہوگا، اس لیے کہ حالانکہ یا ہے اس میں، ہمارے یہ عقیدہ ہی نہیں ہے نا. ہم جو رکھ رہے ہیں وہ تو مشرک بنیں گے، جو یہ عقیدہ نہیں رکھ رہے وہ کیوں بنیں گے؟ اچھا اس سے جہاں اتحیات میں السلام علیکم ایھا النبی کا ہے، میں آپ ان سے حضرت سے پوچھتا ہوں، لیکن اپنی اگر باری ہو تو اس میں جواب دیں کہ اللہ کے رسول جب یہ اتحیات پڑھتے تھے وہ کیا پڑھتے تھے؟ واہ سبحان اللہ، سالڈ کوسچن ہے. یعنی مسلمان تو پیچھے پڑھ رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، حضور کیا پڑھ رہے ہیں؟ حضور کیا پڑھ رہے ہیں؟ علینا حضور. یہ بتا دیں اگر صرف یہ جواب. یہ جس طرح انہوں نے ابھی میری لائن سے لائن ملا دوں. سوال چھوڑے جا رہا ہوں اپنی باری میں. اگر بہت اچھا ہوگا اگر ہاں نام میں جواب مل جائے گا. جی یہ کیا ہم نام نہیں دیں گے نا، عبادت ہی نہیں ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی علیہ السلام کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ واہ بھائی واہ، ایک اور سوال. یہی پڑھتے تھے نا حضور؟ یہی پڑھتے تھے؟ نہیں لا الہ الا اللہ اپنے بارے میں بتاتے تھے. یہ تو برابر کا میچ ہوا ہے. میں محمد رسول اللہ ہوں جی. انا محمد. جی نہیں میں اپنا نہیں کر رہا، نبی علیہ السلام کا بتا رہا ہوں. وہ کہتے تھے اس پہ کیا کہتے تھے نماز میں؟ اسی طرح جب یہ جو یہ بتا رہے ہیں، اسی طریقے سے جب نبی علیہ السلام پڑھتے ہوں گے تو یقیناً نبی علیہ السلام اپنے اوپر کیا شریعت میں ہوں گے والا لفظ نہیں چلتا ہے، وہ بتاؤ. اچھا چلے جو ہے وہ بتاؤ. نبی علیہ السلام جب پڑھتے ہوں گے تو وہ اپنے اوپر جو ہے سلام بھیجتے ہوں گے. آپ نے جو صحابہ کو بھی جو سکھایا، کلمہ سکھایا، اور قرآن مجید میں بھی آیا جو لا الہ الا اللہ اور کہیں محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ کی جگہ آنا رسول اللہ کہتے تھے، یہ حدیث میں کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے حدیث میں؟ ابھی اس وقت میرے پاس حوالہ نہیں ہے. یہ میں موجود ہے، آپ دوسرا پروگرام رکھیے گا. عمر بھی مل جائے نا، آپ کو نہیں لا سکتے ابھی. ٹھیک ہے، اب آپ یہ پورا کریں. مجھے کہتے تھے محمد رسول محمد رسول. میں اس کا جواب دوں گا اس لیے کہ آپ محمد بھی ہیں. یہ تو نہیں کہ آپ صرف رسول ہیں، آپ محمد بھی ہیں، آپ ہی محمد رسول بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ احمد بھی ہیں. صحیح ہے. تو اس میں جیسے ابو سفیان نے
اس وقت جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اعتراض کیا حدیبیہ کے موقع پر، صلح نامے پر دستخط کے بعد جب اللہ کے رسول نے لکھوایا حضرت علی سے، محمد بن عبداللہ نہیں محمد رسول اللہ لکھوایا، رسول اللہ لکھا ہوا تھا، ہٹوایا آپ نے لکھوایا نا محمد رسول اللہ، جی تو اس نے اعتراض کیا جی جی کہ ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، جی جی اگر یہ مان لیں تو پھر تو ہمارا جھگڑا ہی ختم جی ہے، جی جی تو آپ محمد بن عبداللہ لکھو، جی جی ہے صحیح، تو آپ نے فرمایا علی لکھو، کوئی بات نہیں، یہ نہیں مانتے تو ان کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی ڈائری میں تو میں رسول اللہ ہوں، بہترین ہو گیا، اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں، بس ہم تو کنکلوڈ یہ کریں۔ ان کی دلیل نہیں ہے کہ جی ایھا النبیو کیوں کہا۔ اب بھی ہم اگر کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا یا آپ کو سنوانا مقصد نہیں ہوتا، چونکہ یہ دعا اللہ کے حبیب نے ہمیں اسی طرح سکھلائی ہے، ہم مکلف ہیں اس بات کو، اس میں تبدیلی کیے بغیر اس کو اسی طرح ہم پڑھیں۔ نقل کرتے ہیں خالی۔ ہاں مصعب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ 2 منٹ میں ہمارے بس پاس صرف ختم اس میں کریں۔ 2-3 باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ایھا النبی، اس کو اگر ملایا انہوں نے کوئی نئی بات کی تو نہیں، کوئی نہیں، میں یہی پرانی بات باتوں کا جواب۔ یہی بات ہے، قل یا ایھا الکافرون کے اوپر منطبق کر کے انہوں نے کہا، چونکہ قرآن میں ایسے آیا ہے لہٰذا یہ بھی ایسے آیا، ہم اس کو ایسے پڑھ دیتے ہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ یہ نبی علیہ السلام پر پھر وہ سلام نہیں بھیج رہے، تو قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام پہ سلام بھیج رہے ہیں، ہم اس کو حکایتاً نہیں پڑھ رہے، ہم اس کو حکایتاً نہیں پڑھ رہے۔ یہ موقف میڈیا کے ذریعے ہمارا واضح ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، ہم تو نبی علیہ السلام پہ بھیج رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کی آیت پڑھی انک لا تسمع الموتى، مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے چونکہ اس کا مفہوم غلط بتا دیا جاتا ہے، کہ انہوں نے کہا مردے سنتے نہیں ہیں، اور اس پس منظر میں یہ آیت پڑھ دی انک لا تسمع الموتى، حالانکہ وہاں مخاطب مردے ہیں ہی نہیں، اچھا، وہاں مردوں کو مخاطب ہی نہیں کیا گیا، وہاں پر تو زندوں کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کفار مکہ کو دی گئی ہے، مشرکین کو دی گئی ہے، کہا یہ زندہ ہونے کے باوجود مردوں کی طرح، اس لیے کہ یہ حق بات نہیں سنتے ہیں، یہ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔